بھی کھا رہے ہیں، پرند بھی کھا رہے ہیں، ساری کائنات کھا رہی ہے، یہ دریا رواں ہیں، سمندر رواں ہیں، رزق کی فراوانی چل رہی ہے، یہ ساری کی ساری کائنات کے اندر یہ نظام اللہ چلا رہا ہے، ساری کائنات کھا رہی ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آئی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اہل حدیث کی دعوت دیکھو، سمجھو، سنو، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے پوچھو۔ اللہ کی قسم ہے جب تک تشفی نہیں ہوگی اس منبر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بات کی اور چلے گئے، بات کی اور ختم ہو گئی، بات کی اور فرار کی راہ لی، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بات کریں گے دلائل کی روشنی میں کریں گے اور پھر اس پر پہرا دیں گے۔ میں جواب نہ دوں، میرے علماء جواب دیں گے، میں چلا جاؤں، میرے بعد آنے والے جواب دیں گے۔ ہماری دعوت اتنی واضح ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جنات اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اگلے پچھلے انسان جنات ایک میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق مانگے۔ اور لوگوں کی مرضیاں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، کوئی وزارت مانگتا ہے، کوئی مشاورت مانگتا ہے، کوئی زمین کے خزانے مانگتا ہے، کوئی آسمان کی رحمتیں مانگتا ہے، کوئی کیا مانگے، کوئی کیا مانگے۔ اللہ ہر ایک کو اس کی مانگ کے مطابق دینا شروع کر دے۔ مجھے ایک بابا جی ملے، مجھے کہنے لگے، شاہ جی میری ایک بہت بڑی حسرت ہے۔ میں نے کہا بابا جی آپ کی کیا حسرت رہ گئی؟ کہنے لگے میری حسرت یہ ہے کہ اللہ مجھے پاکستان کی حکومت دے دے، میں ان سب کو سیدھا کر دوں۔ میں نے کہا یہ تو سب کی حسرت ہے، یہ تو ہر ایک ہی ہے۔ میں نے کہا بابا جی آپ کی پورے عالم میں یہ حسرت ہوگی تو ہماری کیا حسرت ہوگی؟ کہتے آپ کی کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ پوری دنیا کی حکومت مجھے دے دے۔ یہ تو ہر ایک کا سوچنے کا انداز ہے، ہر ایک کا سوچنے کا انداز ہے، ہر ایک کی ایک معیار ہے مانگنے کا، ہر ایک کا ایک طریقہ ہے، ہر ایک کی ایک خواہش ہے، ہر ایک کی خواہش بہت بڑی ہے۔ اگر آپ کسی سے خواہشات کی بات کریں تو ہر ایک کی خواہش ایسی ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور ہر ایک یہی کہے گا کہ میری خواہشات پوری ہوئی نہیں ہوئی۔ 80 سال کا بابا ہو، 90 سال کا بابا ہو، پوری زندگی کھایا پیا ہو، لباس پہنا ہو، بٹھا کر پوچھو بابا جی کوئی ارمان؟ کہتے نہیں ارمان ہی ارمان۔ کیوں جی بابا جی ہے نہیں ارمان؟ ارمان ہی ارمان نے کوئی پوری نہیں ہوئی، اور واقعتاً پوری نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ زندگی ہماری تھوڑی ہے، خواہشات ہماری بہت زیادہ ہیں، اس زندگی میں یہ پوری ہو ہی نہیں سکتی، اس زندگی میں یہ پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ کہاں پر پوری ہوں گی بابا جی؟ یہ کٹن کے اندر بیٹھ کر پوری نہیں ہو سکتی، آزاد کشمیر کے اندر بیٹھ کر پوری نہیں ہو سکتی، یہ پاکستان میں بیٹھ کر پوری نہیں ہو سکتی، یہ لندن امریکہ میں جا کے پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ کہاں پہ پوری ہوں گی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اپنی دنیا کی زندگی میرے مطابق گزار لے، آخرت میں تیری ساری خواہشوں کو پورا کر دوں۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ بات ذہن کے اندر آئی اور اللہ پوری کر دیں گے۔ خواہش پیدا ہوئی جنت میں، اللہ پوری کر دیں گے۔ صحابی آئے نا، کہنے لگے اللہ کے رسول جنت کے اندر گھوڑا ہوگا؟ ہائے، گھوڑے کی سواری تو وہی جانے جو گھوڑے کی سواری کرتا ہے، ہمیں کیا پتا شہر میں رہنے والے لوگوں کو کہ گھوڑے کی سواری کیا چیز ہے۔ کہا اللہ کے رسول گھوڑے کی سواری کا بڑا شوق ہے، گھوڑا جنت میں ہوگا؟ کہا میرے صحابی گھوڑا ہوگا۔ خوش ہو گیا۔ کہا ایک اور بات سن، مسند احمد کی روایت کا ایک اور بات سن،
کہا کیا ہے؟ کہا گھوڑا جنت میں ہوگا لیکن وہ زمین پر نہیں چلے گا، اس کے پر ہوں گے، وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہوگا۔ وہاں تو ہر نعمت ہوگی لیکن انداز مختلف ہوگا، وہاں ہر نعمت ہوگی لیکن انداز مختلف ہوگا، ہر پھل ہوگا، ہر فروٹ ہوگا لیکن اس کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ساری خواہشات وہاں پوری ہوں گی۔ کتنے پوری حسین بابا جی؟ اگاں حسین جنت میں پوری ہوگی، یہاں پر پوری ہو سکتی؟ یہاں کسی کی پوری ہوئی نہیں۔ کیوں جی حضرت پوری ہوئی یا نہیں؟ ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں پر پوری ہو جائیں۔ اور میں وہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ لو ان اولکم آخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جنات اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اپنے اپنے انداز کے مطابق، اپنی اپنی خواہشات کے مطابق مانگنا شروع کر دیں، اللہ سب کو دینا شروع کر دے، اللہ سب کو دے دے۔ اور پھر اللہ اپنے خزانوں میں دیکھے، فرمایا اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے اندر کمی آتی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ پھر مانگ اس سے جو کسی کا محتاج ہے، مانگ اس سے جو کسی کا محتاج ہے، مانگ اس سے جو کسی سے مانگتا، جو دے رہا ہے دیتا رہے گا، دے رہا ہے دے رہا ہے، دیتا رہا ہے دیتا رہے گا۔ مانگ اس سے جو کسی سے مانگتا نہیں اور جو دینے کے بعد اس احسان جتلاتا بھی نہیں۔ اللہ نے کوئی احسان بھی جتلایا ہے؟ کسی کو دیو نا ایک گلاس لسی دا، اگلی وقت گل نہ منو، کل دیکھنا لسی پلائی سی، چاہ پلائی، آج گالی سیدھے طریقے نہ نہیں کر دیں۔ ہمارا تو یہ معاملہ ہے، کر روٹی کھا دی ایسی اس مڑے کرو، آج کولو لنگے سلام بھی نہیں کیتا ہونا کھلا۔ میرے رب کا یہ معاملہ نہیں، اور میرا رب کہتا ہے دن رات میری نافرمانی کرنے میں لگے ہوئے ہو اور تمہاری نافرمانیوں کے باوجود دن رات میں اپنی رحمتیں تم پر برسا رہا ہوں۔ تم نافرمانی میں جتے ہوئے ہو، میں تم پر کرم میں لگا ہوا ہوں۔ تم میری نافرمانی میں لگے ہو، میں تمہیں دینے میں لگا ہوا ہوں۔ یہ میرے رب کا معاملہ ہے، ایسے ہو سکتا کسی اور کے لیے ہو سکتا نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، میرا رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رب وہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور دنیا کے اندر دیکھو نا، ایک بندہ ایک مجھے بحرین میں ملا جس نے مجھے کہا شاہ صاحب میں 12 زبانیں جانتا ہوں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات، آپ کو 12 زبانیں آتی ہیں، ہمیں تو ٹوٹی پھوٹی 3-4 ہی بڑی مشکل سے بولتے ہیں، یعنی مجھے 12 زبانیں آتی ہیں۔ میں نے پھر سوچا، میں نے کہا یہ 12 زبانیں بولنے والا کتنے فخر سے کہتا ہے 12 بول رہا ہوں۔ اور آؤ ایک بات بتلانے لگا ہوں، ہماری پاکستان کی علاقائی زبانیں 42 زبانیں ہیں پاکستان کے اندر بولی جاتی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 42 زبانیں ہیں، غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 105 زبانیں پاکستان کے اندر بولی جاتی ہیں، اور اس ایشیا کے اندر 450 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بر اعظم افریقہ کے اندر 200 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پوری دنیا کے اوپر 1600 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ وہ زبانیں ہیں جو صرف انسان بولتے ہیں، 1600 زبانیں مختلف زبانیں ہیں۔ اس علاقے میں بولنے والا یہ علاقے والے نہیں سمجھتے، وہ بولنے والا وہ نہیں سمجھتے، اور میرا رب ان 1600 زبانوں کو سنتا ہے، صرف سنتا نہیں، ان کی بات کو اللہ پہچانتا بھی ہے، صرف پہچانتا نہیں، اللہ ان کی مانگوں کو پورا بھی کرتا ہے، صرف پورا نہیں کرتا، اللہ اور بھی عطا کر دیتا ہے۔ اتنی زبانوں کو سمجھنے والا کون ہے؟ کھٹانا صاحب، اتنی زبانوں کو سمجھنے والا ہے کوئی پیر؟ کوئی دعویٰ کرے کہ یار میں اتنی زبانوں کو سمجھتا ہوں۔ کہنے لگے دنیا میں پیر صاحب کی کتنی زبانیں تھی؟ اور جی ایک زبان جان دے سر، مر گئے تھے پھر ساری ہی آندیاں نے اتھے جا کے،
اتھے آ کے ساری حفظ ہو گئی ہیں۔ دنیا کے اندر ایک زبان جانتے تھے، وہاں گئے ساری حفظ ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فراڈ، یہ دھوکہ، یہ جھوٹ، یہ بات نہیں ہے۔ ساری کی ساری زبانوں کو جاننے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ تو پھر مانگ اس سے جو ہر ایک کی سنتا ہے، مانگو اس سے جو ہر زبان میں مانگے ہوئے سنتا ہے، ورنہ میرے جیسا جس کو عربی نہ آتی وہ تو ہندکوں میں مانگتا رہتا۔ اللہ کہتے عربی سیکھو، عربی سیکھو، پھر اس کے بعد مجھ سے مانگو، پھر اس کے بعد تمہیں دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں تو عربی میں مانگ، تو پشتو میں مانگ، تو ہندی میں مانگ، تو سندھی میں مانگ، تو پنجابی میں مانگ، تو بلوچی میں مانگ، تو کسی زبان میں مانگ، تیرے مانگنے میں دیر ہے، میرے دینے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو مانگنے میں تو تاخیر کر سکتا ہے، میں دینے میں تاخیر کر سکتا۔ یہ میرا رب ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ انسان دنیا میں اللہ سے مانگ کے کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں۔ کیوں مولوی صاحب جانور کھاندے نہیں کھاندے؟ تھوڑے علاقے کھاندے ہیں جانور؟ میں خالی شگوشش کھاندے ہی نہیں، کوئی ملتا ہوئے گا تو کھان گے، کوئی بچے گا تو کھان گے۔ جانور بھی اللہ سے مانگتے ہیں، کھاتے ہیں، اپنی اپنی زبانیں ہیں۔ چڑیا اپنی زبان میں مانگتی ہے، کوا اپنی زبان میں مانگتا ہے، بلی اپنی زبان میں مانگتی ہے، کتا اپنی زبان میں مانگتا ہے۔ ساری کائنات کے اندر جتنے جانور ہیں اپنی اپنی زبانوں میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ ان کی مانگوں کو صرف سنتا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا بھی کر دیتا ہے۔ ساری کی ساری کائنات کس سے مانگ کر کھا رہی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، عبادت پھر کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ پھر جب دیتا وہ ہے، زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، فضائیں اس کی ہیں، ہوائیں اس کی ہیں، سارے کے سارے نظام کو وہ چلا رہا ہے۔ ہمیں اس نے پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، زمین بچھائی، آسمان کھڑا کر دیا، سورج چاند ستارے بنا دیے، رزق کے انبار لگا دیے، ساری کی ساری کائنات کو چلانے والا اللہ ہے۔ تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت کے لیے کوئی اور سرکار ڈھونڈ لے کہ جی سجدے اتھے ہون، رکوع اتھے ہون، نظروں نیاز اتھے دی ہوئے۔ یہ ہو سکتا؟ اللہ کو یہ بات قبول ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عبادت تیری ہے، سجدہ تیرا ہے، قومہ تیرا ہے، رکوع تیرا ہے، جلسہ تیرا ہے، تحیات تیری ہے، ساری کی ساری عبادت اللہ تیری ہے۔ ایاک نعبد، اللہ عبادت تیری کرتے ہیں، وایاک نستعین، جب عبادت تیری کرتے ہیں تو مدد بھی کس سے مانگتے ہیں؟ عبادت تیری کرتے ہیں، مدد کسی اور سے ہم نے مانگنی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، میں اس کے کیا ہوتا ہوں؟ جب پکارتا ہے پھر قریب۔ عجیب نکتہ ہے، اللہ ویسے بھی قریب ہوتا ہے، لیکن فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ بلا رہا ہوتا ہے اللہ متوجہ ہوتا ہے، میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ فوری جواب آتا ہے، اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، ہم پکار رہے ہیں، اللہ جواب دے رہا ہے۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِی، فرمایا کہ تم مجھ سے پکارو، مجھے بلاؤ، تمہارے بلانے کی دیر ہے، میں تمہاری آواز کو سنوں گا، تمہاری آواز کا جواب دوں گا، اور تمہاری مدد بھی میں کر دوں گا، تمہاری مدد بھی کر دوں گا تمہاری۔ یہ نہیں کہ اللہ صرف سنتے ہیں، سنتا تو ہر ایک ہے، سنتا تو ہر ایک ہے۔ یہ آپ نے میری بات سنی نہیں، اکثر لوگ یار آپ نے میری بات نہیں سنی۔ اللہ فرماتے ہیں صرف سنتا نہیں، جواب دیتا ہوں۔ نہیں، بعض اوقات بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، اگلا جواب نہیں، یار آپ نے میری بات نہیں سنی، اچھا ہاں پھر بات کریں، بندہ متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا معاملہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ سوال کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور یہ نہیں جواب دیتا ہوں، اس کی مراد بھی پوری کر دیتا ہوں۔ مجھے بلا رہا ہے،
ہیں؟ لوگ سمجھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ کہتے ہیں نا سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے، دیتے ہیں آپ کو سیڑھی چھت پہ چڑھنے کے لیے.